والمجد والذكر والشكر والثناء سبحان الله والنعت لمن له المجد والمدح والعز والبطر والعلا شهادة والله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له لا ضد له ولا ند له ولا كفو له ولا عزو له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مساوي له ولا مداني له ثم نشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
وإنك أنت العليم الحكيم. کو ختم کرنا قابل صد احترام معزز محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی اس بابرکت اور پر نور پر سرور محفل اور جلسے دے اندر تساں احباب بڑا مدلل مفصل خطاب سماعت فرما چکے ہو. میری حاضری بھی اسے سلسلے دی ایک کڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشیے اسا سارے احباب اللہ دے گھر دے اندر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنن واسطے اتھے پہنچے ہم. حضور دے ذکر دی محفل ایک بہت بڑی نعمت عظمی اور بہت بڑی سعادت کبریٰ ہے. کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب علیہ السلام دے ذکر واسطے اتھے جمع فرمایا. لیکن ساڈا اشاعت التوحید والسنہ دا اے وتیرہ ہے کہ اسی شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شان برائے شان بیان نہ کر دے، اسی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے. الحمدللہ. اور فائدہ بھی تائیں ہے کہ جدو بندہ شان مصطفیٰ دے نال پیغام مصطفیٰ دا بھی خیال رکھے. آج ساڈا المیہ میری آواز تھوڑی سیٹ کرو جی، بے شک تھوڑی جی کو کھول لو تو اجازت ہے، لیکن آواز ٹھیک کرو. ساڈا المیہ یہ ہے کہ اسی چھوڑو جی چھوڑو ہو بھی کسی وجہ تو بے شک جا سکتا ہے. چھوڑو چھوڑو میں عرض کر رہا کہ ساڈا المیہ ساڈی قوم دا یہ ہے کہ اسی شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور صرف شان تک ہی محدود رہتے ہیں. حالانکہ اصل تا سوچنے والی گل یہ ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اے شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے، عظمت دیتی ہے. دیتی کیوں ہے؟ وہ دی وجہ کیا ہے؟ لیکن اسی وہ خیال نہ کرتے کیونکہ وہ معاملہ تھوڑا جہا سخت ہے.
ہمت آلا، زور آلا، حرکت آلا، تے جڑا اساں اپنایا ہوا ہے وہ نہ ہمت نہ زور نہ حرکت کچھ بھی نہیں. اس واسطے جڑی چیز سانو آسان لگتی ہے اس چیز کو اسی اپنا لینے ہاں، جڑی چیز مشکل محسوس ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینے ہاں. حالانکہ ایک پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل نہیں ہے، اوکھا بھی نہیں، کڑوا بھی نہیں. اس لئے میٹھا مسئلہ اور دنیا سے کوئی نہیں. لیکن میٹھا ہونا واسطے جنہوں نے من لیا اور پیغام محمد رسول اللہ کو تسلیم کیتا. میں اسی جلسے کے عنوان دے متعلق زیادہ لمبی گفتگو نہیں، یہ دو چیزاں جنیاں تساں عنوان رکھے ہیں، اسے دے متعلق ہی دو چار ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں سن لو. اصل بیان تو تساں سن لے، میں تا طالب علم جہاں تھوڑے حکم تے حاضر ہو گیا. بہرحال چلو حاضری ہوئیے، اللہ تو دعا ہے اللہ اس حاضری نو بھی قبول فرمائے اور پھر اس حاضری نو میرے واسطے بھی فائدہ مند بڑھائے اور میرے بھائیاں واسطے بھی فائدہ مند. سب تو پہلی چیز ہے شان محمد رسول اللہ. یہ بھی ساڑھے تک بہت بڑا بہتان ہے نا کہ یہ شان بیان نہیں کرتا، توہین کرتے منکر گستاخ. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی محبت اور جتنی شان اور جتنے مقام کا بیان اشاعت التوحید و سنہ کر دیے اتنا کوئی کر بھی نہیں سکتا. اتنا کوئی کر دیا اور یہ دعویٰ برائے محض دعویٰ نہیں. اللہ کی توفیق نال میں دو چار گلاں عرض کرساں تو تھوڑی جب موازنہ کرنا ہے کہ آیا شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق کدوں ادا ہو رہے ہیں. اصل دا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، اصل دا گل ہے. لیکن یہ کوشش ہے تھوڑی بہت، آیا اس کوشش سیدھے راہ تے کون چلے آئے تے رستے تو بھٹک کون گیا. حضور دی محبت کے مختلف انداز لوگ اپناندے. کوئی جلوس کے ذریعے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی جلسے کے ذریعے، کوئی جھنڈیاں لا کے، کوئی لائٹنگ چراغاں کر کے، کوئی کسے طریقے نال تے کوئی کسے طریقے نال. لیکن ساڈا ایمان اے ہے کہ شان محمد رسول اللہ اگر مل سکتی ہے تو یا اللہ دے قرآن وچوں یا خود سونے محبوب دے فرمان وچوں. اگر انہاں دو چیزوں کا سہارا نہیں لیا وہ بندہ کبھی شان محمد رسول اللہ بیان نہیں کر سکتا. اور خطرہ کے گستاخی کر باسی. کیوں خطرہ ہے؟ خطرہ اس کو ہے جو مثال دے طور پہ ایک بندہ ہے ڈاکٹر ہے، اے ڈاکٹر صاحب بیٹھے عثمان صاحب، اے اپنے فیلڈ کیسے نہیں میں بھی نہیں پتا، تو بھی کسی نہیں پتا، کینوں پتا ہو سی جیڑا آپ بھی کہ ہو سی ڈاکٹر دا پتا ڈاکٹر. اور شاید ڈاکٹر بھی صرف نہیں بلکہ انہاں تو اتے والے عہدے تے ہو سی، ان پتہ لگ سی کہ ایک کس درجے اور کس انہاں دی کتنی ترقی ہے، کتنا ایک علم ہے، کتنا ایک تجربہ ہے. میں کہ جانا تسا کہ جانا حضور دا مقام اس دا ادراک تا کوئی بندہ کر سکے ہاں جو کوئی حضور تو اتے والے عہدے تے ہو گیا. جدا حضور تو اتے عہدہ کوئی نہیں تو حضور دے شان دا ادراک بھی اس کائنات واسطے ممکن نہیں کوئی. اس واسطے جڑا اپنے کو کرسی ہو ضرور غلطی یا گستاخی یا بے ادبی کرتا سی
ہاں ایک ہے اس تو اتے اور وہ کون ہے؟ خود اللہ ہے۔ لہذا بس ساڑھے واسطے ایو چیز سامنے آئی کہ اگر اسا شان محمدی نو بیان کرنا ہے تو اسی اپنی سوچاں دے گھوڑے نہ دوڑاویے بلکہ اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو اگر بیان کرنا ہے تو اس رحمان کو پوچھی جس آپ بنایا تے بنا کے نا وقت احسان ایک کیتا جو ساڑھے حوالے سے کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ سبحان اللہ آخری نے تو بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو سبحان اللہ اللہ نہ ہے لوگ پتہ نہیں حال گھت کے سڑکوں پہ آئے کھلوتے ہیں دوسری مسجد پہ کہ سبحان اللہ نہیں آگ سے نعرہ تکبیر اللہ ایک بار یاد کھل رہا اونچی سبحان اللہ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان اللہ کھلے ہیں تھوڑی جی آواز جی اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ اے میں بڑا بڑا احسان کیتا ہے مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ دو زبران تنوین للتعظیم میں بڑا احسان کیتا ہے مومنہ دے کے انہاں دے اذ بعث فیہم انہاں دے وچوں تے انہاں دے اندر ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا ہے جس رسول نو میں اپنا محبوب بنایا ہے سبحان اللہ رسولاً بڑا اونچا تے اعلیٰ تے عرفہ رسول بنایا ہے بڑا قابل تے بڑا مقبول رسول بنایا ہے بڑا اونچیاں شانہ والا اونچے درجہ والا رسول بنایا ہے اس نو میں کائنات دا ہر درجہ نصیب کیتا ہے تے سب تو بڑا درجہ اے نصیب کیتا ہے کہ اس نو میں اپنا محبوب بنایا ہے سبحان اللہ بولو کے بنایا ہے محبوب بنایا ہے یار ایک تیرا بھی کوئی محبوب ہو سی میرا بھی کوئی ہو سی کسے دا بھی ہو سکتا ہے تے کوئی بندہ کسے نو آکھے یار اے اپنا محبوب دا میں نو دے کوئی دنیا دے اندر ایو جہا بندہ نہیں جڑا اپنا محبوب کسے نو دے دے وے تے اللہ دے وقت آپے تسی سوچ لو من اللہ کتنا بڑا احسان اللہ دا نے اتے کیتا ہے جو جڑا محبوب جڑا ہے عام جا دنیا دا کوئی حسین یا جمیل یا عالم یا فاضل یا قاری یا کاریگر یا کوئی کمالہ والا یا صفتہ والا کوئی دنیا کا عام یا خاص بندہ کوئی اپنا محبوب کسے نو دیوان واسطے تیار نہیں ہوتا لیکن میں کتنا بڑا احسان کیتا ہے تاکہ اتے او مومنو اذ بعث فیہم رسولا مگیا بھی نہیں تے میں اپنا محبوب تواڈی جھولی دے اندر پا دیتا ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ محمد مصطفی زندہ باد محمد مصطفی زندہ باد محمد مصطفی زندہ باد تکبیر اللہ جیڑی شے کوئی کسے نو دے کے راضی نہیں کون دیتا ہے اپنا محبوب اللہ در میں اپنا محبوب تو دے چھوڑ سبحان اللہ احسان ہے کہ نہیں بولو ہے نا
تے وقت جس دا محبوب ہے، جس بنایا ہے، جس شان دیتی ہے، وہی جانتا ہے کیا صفتن، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا درجہ ہے. سانو اس دا ادراک سن نہیں. بڑے بڑے تعریفہ کرن والے آئے، بڑیاں صفتاں بیان کرن والے، لیکن وہ ہمت ہار گئے. ہمت ہار گئے. ساتھی بولے آگے آگے لگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. سبحان اللہ. یا صاحب الجمال، او ساری کائنات وچوں وڈا سونا تے خوبصورت میرا پیغمبر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، او ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ سونا تے ساری دی ساری کائنات وچوں سارے انساناں دا سردار محمد رسول اللہ. تواڈے چہرے دی چمکاں نوں جس ویلے میں تواڈے اوراق دے اندر پڑھدا، قرآن دے ورقیاں دے اندر پڑھدا یا تواڈی حدیث دے اندر پڑھدا، مینوں یہ لگدا ہے کہ وجہ کل منیر لقد نور القمر. یہ معلوم ہوتا ہے جو چند جڑا 14ویں دا چمکدا ہے آسمان تے، اے چند جڑا ہے اس نے روشنی پائی ہے تے تواڈے چہرے کولوں منگی ہے تے اس نے اس روشنی نوں تواڈے چہرے تو لے کے تے اپنی چمک نوں مکمل کیتا ہے. لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوری قصہ مختصر. جدا اتنیاں بڑیاں صفتاں تے کمال ہے، ود ایک کائنات کسی دے امکان دے اندر بھی نہیں تے کسی دی طاقت دے اندر بھی نہیں کہ بڑیاں صفتاں دی تعریفاں دی توصیفاں دا حق ادا کر سکے. جڑے ویلے کوئی حق ہی ادا نہیں کر سکتا، تو میں ایو فیصلہ پیا کرنا بعد از خدا بزرگ دوری قصہ مختصر کہ ساری دی ساری کائنات میں جڑے ویلے میں ویکھاں تواڈے ورگا کوئی ہور ڈھونڈن واسطے میں عرب وی چھان لے تے عجم وی چھان لے، دنیا بھی ویکھ لئی تے ساری کائنات ویکھ لئی، حتیٰ کہ مینوں ایو نظر آتا ہے جے میں اُتے نظر مارنا تا اُتے کلی خدائی ہے تے جے تلے نظر مارنا تے تلے کلی مصطفی ہے. اس واسطے وہاں لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوری قصہ مختصر. قصہ مختصر ہے کہ تاری شان تے مقام کوئی بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا. تے غالب او غالب نے بھی بڑے شعر لکھے حضور دی شعر شان دے اندر، تے آخر تے غالب نے بھی اقرار کر لیا. تے غالب آخر لگا غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتی، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتی کہ آزاد پاک دانے مقام محمد. غالب نے بھی ہتھیار سٹ دیتے کہ آخر لگا میں اس مقام میں لت رکھیے، میں کوشش کی ہے اپنے محبوب دے درجے نوں حاصل کرن دی تے تعریفاں کرن دی، لیکن جس ویلے میں اس وادی دے اندر قدم رکھیا ہے تے میرے اوتے حقیقت کھول کے سامنے آ گئی ہے کہ ساری کائنات رل کے بھی پیغمبر دیاں تعریفاں دا حق ادا نہیں کر سکتی. اس واسطے میں کہہ کیتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتی کہ آزاد پاک دانے مقام محمد. بس میں اسے دے حوالے کیتا ہے تے آکھے اللہ میرا درجہ نہیں تے مقام نہیں کہ میری ہمت تے طاقت نہیں کہ میں تیرے پیغمبر دیا تعریفہ کرا. تو آپ کر سانو پتہ بھی نہیں تے اسی کر بھی نہ سکتے. تو وہ بڑا شاعر جڑا عربی دا احمد بن فارس ہے، اس کو کسی سوال کیتا یار لما لم تمدح النبی فی دیوانے کا، احمد بن فارس تو بڑے بڑے شعر لکھن اپنے دیوان دے اندر تے اللہ دے پیغمبر دیا تعریفاں تو اپنے دیوان وچ نہیں کیتیاں. تے احمد بن فارس بھی
یہ گل کرتا ہے اللہ اسنا بالذی هو اهله علیہ فما مقدار ما يمدح الورى اللہ اسنا بالذی هو اهله علیہ فما مقدار ما يمدح الورى وعلى تفنن واصفیہ بوصفہ یفنى الزمان وفیہ ما لم یوصف. احمد بن فارلی یہ گل کرتا ہے کہ جڑے میں اللہ دے پیغمبر دیا تعریفاں نو چھیڑن دی کوشش کیتی ہے تے میں ارادہ کیتا کہ میں اللہ دے نبی دی تعریفاں کراں تے مینوں اے معلوم ہویا کہ اللہ اسنا سبحان اللہ سبحان اللہ اذ اللہ اسنا بالذی هو اهله. یار میں حق ادا نہ کر سکتا کیونکہ جڑے قیامت دا میدان سجنا ہے ساری نعتاں پڑھن والے تے توصیفاں کرن والے جڑے نے اللہ دے دربار دے اندر پہنچنے اللہ پوچھنا ہے کہ کر کے آئے ہو. کوئی اپنی نعتاں لکھی ہوئی پیش کرے سی, کوئی قصیدے پیش کرے گا, کوئی ثناواں پیش کرے گا تے کوئی حمداں پیش کرے گا, کوئی تعریفاں پیش کرے گا تے کوئی کتاباں تے خطاباں پیش کرے گا کہ اللہ تو صد کے آکھنا ہے او یار کامتا بڑا چنگا کیتا ہے لیکن میرے کو فیصلہ سنو حق محمد تو سب تعریفوں کا بڑیا کی دیا پر یہ حق کا ہی میرے پیغمبر کا تو ادا نہیں کر سکے جن میرے سارے کو حق ادا ہی نہیں ہونا بس میں نو کیڑی لوڑ ہے اس میدان کے اندر قدم رکھن دی کیونکہ اصل وجہ ہے یفنى الزمان وفیہ ما لم یوصف. میرے پیغمبر دی شان دے اندر تے ذات دے اندر اللہ نے یہ راز رکھے کہ وہ راز ایسا ہے کہ ساری کی ساری کائنات مل کے آونجے, پہلے بھی آونجے تے پچھلے بھی آونجے, نوری بھی آونجے تے ناری بھی آ جاویں, عرشی بھی آ جان تے فرشی بھی آ جان, چھوٹے بھی آونجے تے بڑے بھی آونجے, عالم تے فاضل بھی, چھوٹے تے بڑے بھی, اونچے تے جھکے بھی, کالے تے بگے بھی, کائنات دا اگلا تے پچھلا, پیغمبر تے نوری تے ناری تے عرشی تے فرشی ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر دیا توصیفاں شروع کرے. کوئی اپنی زبان دے اندر تعریفاں کرے, کوئی اپنی لسان دے اندر تعریفاں کرے, کوئی کتابت کرے, کوئی خطابت کرے, کوئی نعت لکھے, کوئی قصیدہ پڑھے, حتیٰ کہ ساری کائنات یفنى الزمان ساری کائنات فنا ہو سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر دی ایک زلف دا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا, میرے پیغمبر دے رخسار دا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا, میری پیغمبر دی جبین دا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا. کیڑی جبین؟ جس جبین دے متعلق اما عائشہ صدیقہ فرمایا لبامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأسرنا بقطع القلوب علی الیمین. اور جڑے میرے زمان مصر نے یوسف پیغمبر دے حسن کو ویکھیا تے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں, میں انہاں نوں دعوت دے رہی ہوں تساں یوسف پیغمبر نوں ویکھ کے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں, اگر تسی میرے معبود دی پیشانی دے اوتے ٹپکن والے اس پسینے دے قطرے نوں ویکھ لیندیاں تے تساں اپنے دلاں دے اوتے چھریاں چلا دیندیاں لا اثرنا بقطع القلوب علی الیمین. تو حسان بن ثابت بولیا تے آکھے لگا وآسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور میرے پیغمبر تواڈے چہرے کو اللہ اتنا حسین بنایا ہے, اتنا جمیل تے کہیر تے اعلیٰ تے عرفہ تے اظہر تے ابدر تے اجدر تے نوری تے اتنا پیارا اللہ نے تواڈے چہرے کو بنایا ہے کہ تواڈے ورگا میرے کائنات وچ نظر نہیں آتا تے نظر کیویں آوے. اللہ فرماتا ہے کہ اتنی ساری کائنات نوں میں بنا لیا ہے لیکن ایو دی صورت جدا میں بنائی نہیں تو کسے نوں نظر بھی کیویں آ سکتی ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ, اللہ قرآن میں چینل دیتا ہے
میرے محمد جیسی صورت لیاونا بھی ناممکن ہے. اس واسطے جگہ میں لے آئی نہ سکتا تے وقت میں اپنے پیغمبر دیا تعریفاں بھی نہیں کیتیاں تے یہ آخر اللہ جگہ تو آپ قرآن دے اندر تعریفاں کر چھوڑ وقت میرا کہے میرا دل کرے حضور دیا تعریفاں پڑھن واسطے میں قرآن کھول لینا تے الف لام میم دی الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن پڑھتا رہنا تے اپنے پیغمبر دا شان پڑھتا رہنا. سبحان اللہ اللہ اکبر. اذ اللہ حسنا اس وقت جدا کیتی کسی نے نہیں پتہ ہی کسی نے نہیں کون حق ادا کر. اللہ اللہ بڑی شان ہے. اتنا قدر ہی اساں پڑھ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں جڑا سانو پتہ لگا قرآن و حدیث چوں اپنے طور تے اساں کچھ کر نہیں سکتے. کرساں تو کوئی غلط کام کر نہ سکتے. جو غلط کام کر دیں اپنے دل تے شوق محبت اس کر دیں. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. چراغاں اللہ اکبر انہاں دکاناں تے انہاں بازاراں چراغاں جنہاں بازاراں جو حضور دی تعلیمات دے خلاف تجارت کی جا رہی اسے بینک دے اوتے چراغاں جس دے اندر سود دا کاروبار چلا رہے ہیں. اسے آفس دے اوتے چراغاں جس دے اندر رشوت لیندا بھی پیا ہے تے دیندا بھی پیا ہے. اسے سینمے دے اوتے چراغاں ہائے ہائے کہ ظالم کتنا اگے گزر گیا گستاخی پیغمبر دے اندر لیکن بیچارے نو پتہ نہیں اپنے دل محبت سمجھ کے کردا ہے. او اسی واسطے میں عرض کردا اپنے عقل دے گھوڑے نہ دوڑاویے. کوئی گستاخی کر بساں کوئی بے ادبی ہو ویسی وہ کچھ تعریف کراں جڑی اللہ قرآن وچ دسی ہے تے حضور اپنے فرمان وچ دسی. سبحان اللہ. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اکبر کبیرہ. ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ. آج میرا دل کرتا ہے شان محمد رسول اللہ تھوڑی یہ سو بیان کراں. لوگوں نے سب بڑا ستایا ہے. اللہ اکبر. لوگ آتے ہیں منکر ہیں کہ نبی نو مندے نہیں. معاذ اللہ. حالانکہ ایک جملہ بھی کفری ہے نا کہ کسی مندن آلے نو آخنا میں تو منکر ہے. کفری ہے جملہ ہے. ساڑھے بغض اپنی زبانہ جو کفر نہ اگلو بلکہ آؤ ساڑھے کو بھی بیٹھو سنو حضور دی شان. اللہ میرا یہ دعویٰ ہے جی میں اسی بیان کر سکتے ہیں ان نہیں تسی بیان کر سکتے ہو. دی وجہ ہے اسا بیان کرنی ہے قرآن نال. قرآن نال تو لوگ بیان کر دیں قوالیاں نال نال ڈھولے تے نال نال میوزک ہے. ہاں اپنے دل بیچارہ تعریف بیٹھا کردا ہے لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکیا الٹا گستاخی کر بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آج کتاب دا مطالعہ بیٹھا کرداس دلائل النبوہ امام بہقی رحمہ اللہ. وہ میں پڑھ کے حیران ہویا. چلو وہ دو چار گلہ تم سنا دے. وہ پڑھ کے ان محسوس ہویا کہ یہ حقیقت کھول کے سامنے آئی کہ اللہ دے محبوب دی شان دا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دی شان نو کائنات دی ہر چیز دی اتے ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. کیڑی شے کائنات دی انواع چوں کیڑی نوع ہے اقسام چوں کیڑی قسم ہے جدوں محبوب دے شان دا ظہور نہیں کیتا. جڑی چیز اٹھا لو. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام احد پہاڑ دے اوتے آئے. ذرا سن دے گا. احد پہاڑ دے اوتے جڑے چڑھے احد پہاڑ تھر تھر کمبن لگ گیا. اللہ نے شان دا ظہور کیتا. احد دے اوتے لوگ چڑھ دن آج بھی حاجی ویندن ہاں چڑھ دن بڑے بڑے اولیاء امام
فقیر بزرگ محدث مفسر چڑھدن نہیں کمدا حضور چڑھن احد دا پہاڑ کم گیا لرز گیا تے اللہ آپ کمایا ہے لرزایا ہے تاکہ دنیا نو دکھا دے شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں قرآن چاکھے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ جو قرآن نو اگر میں پہاڑا تے اتارا ہاں تے لرز پمن ہا اللہ دسیا جو قرآن دے نال پہاڑ لرز دے انہیں صاحب قرآن دی شان بھی اتنی ہے کہ پہاڑ لرز پو کہ حضور کیا کیا اسکن یا سبیل او پہاڑ ٹھہر ون رک جا فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا ٹھہر جاؤ پہاڑ تو خیال تا کر دے کن دے اتے کون کھلوتا ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ تیری کن دے اتے او نبی کھلوتا ہے جے دے نال دا نبی بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں آیا وَصِدِّيقٌ تے او صدیق کھلوتا ہے جس دے نال دا صدیق بھی اور کوئی نہیں آیا وَشَهِيدًا تے او شہید جنہ دے نال دا کوئی اچھی شان والا نہیں کائنات چاہیا اللہ نے ظاہر کر چھوڑیا کہ پہاڑ بھی میرے پیغمبر دی شان نو ویکھ کے تے کم گیا تے لرز گیا تے وقت او موقع ویکھ جڑے ویلے ابو جہل حضور دے سامنے ہتھاں وچ کنکر لے کے آ گیا تے آکھن لگا یا رسول اللہ او محمد بن عبداللہ اگر جی آج تمہیں دس دے کہ میرے ہاتھ وچ کیڑی شے تو میں تیرے کلمہ پڑھ لے سا تے تیرے تے ایمان لے کے آواں حضور علیہ السلام فرمایا او کملا میں دساں یا اے مٹھی والی چیز آپ دسے سبحان اللہ کتنی گل اللہ دے پیغمبر کی دیئے تے کنکر دے وچوں آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ نے ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر دی شان دوں کدی پہاڑ دے اتے ظاہر کر دیتا کدی کنکر دے اتے ظاہر کر دیتا کہ او حضور علیہ السلام دی حدیث بھی موجود ہے دلائل النبوہ دے اندر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اچھی طرح اس پتھر نو جاندا تے اچھی طرح میں اس پتھر نو پہچاندا جڑے ویلے میں او دے کولوں لگدا او پتھر بھی مینوں سلام کردا سبحان اللہ شان محمد دا ظہور ہو رہا ہے دنیا دی مختلف چیزاں تے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دی مختلف چیزاں کدی پتھر تے کدی پہاڑ تے کدی کنکر تے اللہ صحابی رسول کہندا ہے میں حضور دے نال ایک سفر دے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچانک قضاء حاجت واسطے اکھن نکل میں سوچیا حضور کو پانی دی ضرورت ہو سی میں لوٹا بھر کے پیچھے اگا میں گیا تے ویکھیا حضور انہیں کھلوتے کوئی اوٹ نہیں کوئی پردہ نہیں حضور حیا والا پیغمبر اتنا حیا کہ صحابہ دیان کواری لڑکی تو بھی ود کے حیا میرے پیغمبر دے اندر موجودہ اشد حیا من العذراء اتنا با حیا پیغمبر کہ قضاء حاجت واسطے جڑے میں کوئی موت نہیں ملی صحابی رسول بیان کرتا ہے دور ایک درخت کھلوتا ہویا اللہ دے پیغمبر اس درخت دے کول چلے گئے کہ اس کی ٹہنی نو پکڑیا تے آکھیا اللہ دا حکم من تے میرا حکم میری اطاعت کر تے اللہ دے حکم دے نال چل میرے نال آ جا اس درخت دی ٹہنی نو اللہ دے پیغمبر نے پکڑیا تے درخت جڑا سمیت زمین دے اندر چلن لگ گیا اللہ دے پیغمبر دے نال جب حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے نزدیک کیتا تو دوسرے درخت دیا ٹہنیاں پکڑ کے اس کو بھی آکھیا کہ میری اطاعت کر دے اللہ دے حکم دے نال میرے نال چل وہ دوجا درخت بھی آ گیا دوواں درختاں نو اللہ دے پیغمبر
اللہ نے اپنے قریب کر لیا تے اپنے قریب جڑے ویلے کیتا ایک پردہ بن گیا تے اوٹ بن گئی اللہ دے پیغمبر نے قضائے حاجت فرما لیا تے وہ جڑے فارغ ہوئے انہاں دونوں نوں اشارہ کیتا تے وہ اپنی اپنی جگہ دے اوتے جا کے فٹ ہو گئے تے کھڑے ہو گئے اللہ نے واضح کر دیتا اپنے پیغمبر دے شان نوں میں کبھی پہاڑاں دے اوتے ظاہر کیتا ہے کبھی کنکر دے اوتے ظاہر کیتا ہے کبھی پتھر دے اوتے ظاہر کیتا ہے تے کبھی درختاں تے ظاہر کیتا ہے سبحان اللہ ویکھ تے صحیح شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حدیث دے اندر آندا ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے طویل فہرست لکھی ہے انہاں چیزاں دی کہ جنہاں دے اوتے شان پیغمبر دا اظہار اللہ نے کیتا تے دنیا کو دسیا اے عام پیغمبر نہیں یا کوئی عام پیغمبر یا رسول نہیں اے اور رسول ہے جس کا مقام میں اتنا اونچا بنایا ہے کہ ساری دی ساری کائنات وچوں اگر اونچا مقام ہے تے میرے پیغمبر دا ہو اس مقام نو ہاتھ بھی کوئی نہیں لا سکتا اللہ واللہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی دے ممبر دے اوتے کھلو کے خطبہ جڑے ویلے دیندے آن حضور علیہ السلام ایک تنے دے نال ٹیک لا کے تے خطبہ ارشاد فرما دے ہوندے آن تے ایک صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ میں تواڈے واسطے ممبر بنا کے لے آواں حضور نے فرمایا کیوں نہیں وہ میرا یار میرے واسطے ممبر بنا کے لے آ جڑے ویلے وہ ممبر بن کے آ گیا اللہ دے پیغمبر دا ممبر مسجد نبوی دے اندر جڑے ویلے رکھیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے نوں چھوڑ کے تے ممبر دے اوتے چڑھ گئے حضور نے خطبہ شروع کیتا تے مسجد نبوی دے اندر روڑ دیاں آوازاں آون لگیاں سبحان اللہ صحابہ کی آواز کیوں ہے صحابہ بھی سنی آواز صحابہ نے بھی سنی کدے آواز صحابہ کے حضور یا رسول اللہ ایتا اس لکڑی دے تنے دے وچوں روڑ دی آواز پئی آندی ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے کل تک میں تے اپنا ہاتھ رکھ کے تے خطبہ دے جاؤں گا تے میرے نال محبت ہو گئی تے اج میں اس کو چھوڑ دیتا تے حزانن علی فراق رسول اللہ اج غمگین ہو گئے کہ اللہ دے پیغمبر نے مینوں چھوڑ دیتا ہے اللہ نے وعدے کر دیتا اللہ نے درخت نوں چلا دتے اللہ نے درختاں نوں چلا کے تے اس سکے ہوئے تنے نوں بلوا کے دنیا نوں دس دیتا کہ میرے پیغمبر دا شان کتنا اونچا ہے میرے پیغمبر دا مقام کتنا اونچا ہے تے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا حضور تنے دے اوتے نہیں تے منبر دے اوتے تے او تنا روون لگ گیا تاں نے جدا اس دا اے ذہن دے اندر آ کہ حضور میرے کول نہیں بلکہ منبر تے موجود ہے تے حدیث جو مسئلہ بھی ثابت ہو کے واضح ہو گیا تے اللہ دے پیغمبر منبر تے ہوے تمد تنے تے کوئی نہیں تے اوتھے ہوے تے ایتھے کوئی نہیں تے مسئلہ ثابت ہو گیا واللہ علی کل شیء شہید حاضر ناظر ہر جگہ تے موجود کلا اللہ اگر اتھے بھی انتے اتھے بھی انتے اس تے روڑ دی کو وجہ بن بھی نہیں اور مزے دی گل ہے بھی حضور دے نال ہے بھی مسجد نبوی خدا محراب اس دا منبر اللہ حضور کول موجود ہیں لیکن اوکے حزانن علی فراق رسول اللہ فراق اللہ دے محبوب دیاں جدائیاں وچ روون لگ گیا جدائی تاں ہوندی ہے جدا محبوب ٹر ویندا ہے تے کول رہندا نہیں اللہ نے دس دیتا ہر جگہ تے موجود ذات ہے تے صرف کس دی اللہ اکبر کبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی مختلف واقعات ہیں بڑے مشہور واقعات ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑیاں جیاں روٹیاں حضور کپڑے سے لپیٹے اللہ فرمایا میرے کو لے آ حضور دے کو لے آئیاں گئیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چاہتا ہے جو اللہ منظور حضور علیہ السلام نے تے پڑھیا برکت دی دعا کی تھی تے آکھیا کھلا دیو اس پورے قافلے نوں
حدیث کے اندر آندا ہے سینکڑیاں لوگاں نے اس کھانے کو کھادا تے کھانا ختم لیکن دین فروش ملا تا اتھے بھی اپنا وار کر گیا. لوگ آدھے آکھے حضور علیہ السلام کھانے دے اوتے کچھ پڑھ کے انہوں کھاونا جڑا تسی منع کرن دیو تے اے تا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کھانے اوتے کچھ پڑھیا تے واتو سنوں کھا لیا. دیکھیں کتھے پہنچی پارٹی کھاون پیون والی. حالانکہ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے تے حضور برکت دی دعا کیتی ہے اللہ تے تو کل خانیاں بہ کے پڑھے اللہ تے پڑھے بھی اسے روٹی ٹکر واسطے اللہ اکبر کبیرہ تے تو آکھے ایک کھاونا جائز ہے تے اے سارا نظام ٹھیک ہے کہ تو حضور دے اوتے تا بہتان نہ لا او ظالما تو کھاونی ہے تا آپ کھا میرے محبوب دے اوتے بہتان کیوں لینا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اپنی سنت دا نور پھیلایا ہے تو سنت دے مقابلے چ بدعت لے آ کے سنت دے اوتے الٹا وار پیا کرنا ہے. نہیں سنت دے اوتے وار نہ کر. کوئی شے پڑھ کے تو کھاونا ہے تا یار اون من کے کھا لے. اللہ دے قرآن دا اس بہانے کھاون دی کوشش کیوں کرنا ہے. اللہ دے قرآن نو کیوں کرنا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفا نبی دے مدرسے دے طالب علم سبحان اللہ بڑی بھوک فرمایا میں اتنی بھوک لگ دی آئی کہ میں پیٹ تے پتھر بندے ہوئے جان کے کولو لگ دیا ہے. ابو بکر صدیق کولو لگ گئے تے میں جان کے قرآن دی ایک آیت دا مسئلہ پوچھ لیا. میرے کو کچھ سن تے میری حالت تے کوئی توجہ کرے سن تو میرا حال کے تو متا کوئی چیز کھاون دی من مل ویسی اللہ. لیکن صدیق اکبر دا اس پاسے خیال ہی کوئی نہ تو حضور علیہ السلام جلے آئے نا تے وہ حضور نال گل کیتی تے حضور اصل گل دی تہ تک پہنچ گئے. اللہ حضور نے فرمایا آ میرے نال چل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے نال نال ٹر پے تے اگے حضور علیہ السلام گھر دے اندر داخل ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر داخل ہوئے. حضور نے دودھ دا پیالہ ابو ہریرہ دے ہاتھ دے اندر نہ پایا تے حضور نے برکت دی دعا کی ہے. حضور علیہ السلام فرمایا چل من صفا والے انہاں سارے سنگیاں نو پلا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل یا رسول اللہ تھوڑا جہا دودھ دے دے کون کون پیسی بھوک تو مینوں زیادہ لگی ہوئی ہے. لیکن حضور دا حکم سارے صحابہ نو پہنچایا. اس 70 صحابہ نے تے پی لیا لیکن دودھ دا پیالہ ختم نہیں ہون لگا. اللہ نے حضور دے شان دا اظہار کدی روٹیاں دے اوتے کیتا کدی کھانے دے اوتے کیتا کدی دودھ دے اوتے کیتا کدی پتھر دے اوتے کیتا کدی کنکر دے اوتے کیتا کدی درخت دے اوتے کیتا کدی تنے دے اوتے کیتا تے کدی پانی تے کیتا. اور تبوک دا فصلے حدیبیہ دا موقع ہے 1500 صحابہ کرام لیکن پانی کوئی نہیں. اللہ نے پیغمبر فرمایا جڑا کوئی تھوڑا بہت ہے میرے کو لے کے آؤ. صحابہ نے وہ پیالہ عرض کیتا. حدیث دے اندر آندا ہے اللہ نے پیغمبر نے اس پیالے وچ اپنا دست مبارک رکھیا. جڑے ویلے باہر کڈیا انگلیاں دے تھلوں پانی دے فوارے شروع ہو گئے. سبحان اللہ. پانی دے چشمے انگلیاں مبارکاں جاری ہو گئے. اللہ نے میں یہ عرض کر کیڑی شے کائنات دی جے دے اوتے اللہ نے میرے محبوب دے شان دا اظہار نہیں کیتا جس چیز نو اظہار شان محمدی واسطے استعمال نہیں کیتا. اللہ پڑھ دے جاؤ حدیثاں سن دے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی آ گیا یا رسول اللہ میرا اٹھ پاگل ہو گیا ہے مست ہو گیا. اللہ اٹھ مست ہو ونجے ہائے ہائے تو مالک نو ہی چھوڑ دا. اللہ اکبر. حضور فرمایا میں نال لے چل. صحابی حضور علیہ السلام نو لے کے گھر جڑے ویلے پہنچے دروازہ کھولے تو صحابہ نو خطرہ لائق ہو گیا کہ دائیں اٹھ اللہ دے پیغمبر نو نقصان نہ پہنچاوے. انہاں تدبیر کرنی چاہیے. اللہ دے پیغمبر فرمایا ہٹ جاؤ. حضور اگاں اٹھ دے چلے گئے بڑھتے چلے گئے تے او اٹھ بھی اپنی جگہ تو اٹھیا تے دوڑ کے نسیا تے حضور دے قدماں دے اوتے آ کے سر رکھ کے اپنی اکھاں نو بند کر لیا. سبحان اللہ. اظہار شان محمدی ہے. اظہار شان محمدی ہے. اٹھ دے اوتے اللہ اکبر
خیبر دے موقع دے اوتے مال غنیمت دے وچوں گدھے بھی آئے. اللہ ایک حضور نے ایک نو اپنا نوکر تے غلام انج رکھیا, نام اس دا یافور رکھیا. جلے کول کوئی بندہ نہیں ہوندا حضور فرماتے پنج فلانے نو بلا کے اور سیدھا نسدا تے اس دروازے تے وج کے ٹکر مریندا. او لوگ سمجھدے ہیں حضور دا گدا ہے, حضور دی سواری ہے. او صحابی واپس باہر حضور دے خدمت وچ حاضر ہو ویندا گدا ہے. اللہ نے اس دے اوتے بھی اظہار شان محمدی کیتا ہے تے دنیا نو دسیا ہے اے کوئی عام پیغمبر نہیں جڑا تواڈے اوتے میں احسان کیتا ہے. او مومنو پہچانو اس احسان نو, اس جیا تا نہ ہمارے بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ سال میں, نہ ایو جیا سارے جہان دے اندر ہے تے نہ میری قدرت دی دکان دے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ایک بدو آ گیا, ہاتھ دے اندر گوئے, مردہ گو. تے آکے آکھنے لگا, اچھا اس میں کیا دو چاہ کوئی ایک جھرمٹے لوگ بیٹھے تے اس پوچھے بھی کے وے تے لوگ آنا سیا ہوئے اللہ دا نبی ہے. تے اس دیاں گلہ بیٹھے سنتے ہیں. قریب آیا مجمع نو چیل دیا تے آکے آکھنے لگا میں مگر انہا مجمع دا ڈر نہ ہوگا تے میں معاذ اللہ تیری گردن اڑا دینا. سب تو زیادہ ناپسندیدہ چہرہ اس ٹائم دنیا تیرا ہے میرے سامنے. انجا کی گستاخیاں کرنے لگ گیا. حضرت عمر فرمایا یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں دی گردن اڑا دوں. حضور نے فرمایا ٹھہر جا عمر, ٹھہر جا. اللہ اچھا وہ آگے آیا فرمایا تو لوگ آکھیا من لے نبی ایمان نو ساکھیا میں مننا. اے میری گو مننے تا میں منسا, اے میری گو مننے تا میں. اس نے گو جڑی اپنی زنبیل چوں کڈ کے اپنے تھیلے چوں کڈ حضور دے سامنے سٹ چھوڑی. اللہ اکبر. تے ان کھلو گیا. میں تا جتو ایسا حضور علیہ السلام نے فرمایا من جائے گا. اکھے من ویسا یا رسول اللہ ایسا کو تو میں نو پوچھوا دیو تسی کون ہو. حضور علیہ السلام نے پوچھیا یا زب او گو. اللہ جلے حضور صدا لائی نا اس کو نو حدیث دے اندر آندے اللہ نے اس کو زندہ کیتا تے ان چھلانگ لا کے اپنی پوچھل دے بل وہ کھلو گئی تے آنکھیں لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. او اللہ دے پیغمبر جی میرے تا بھاگ جاگ اٹھے میں نو تسا بلایا میں حاضر ہو گئی. یا زین من وافا یوم القیامہ. اب قیامت والے دن نو خوبصورت پڑھاون والے میں حاضر ہو گئی ہوں. حکم فرماؤ. کو زندہ ہو گئی تے بولنے لگ گئی تے فصیح عربی اللہ نے اس کی زبان تے جاری کر دی تھی تے کو آنکھیں لگی. حضور نے جب پوچھا نا من تعبد تو عبادت کس دی کر دی کہ پوچھا تو عبادت کیا ہوتا ہے؟ نماز, روزہ, حج, ساری عبادت دی اقسام ہے, جزیات ہے نا. تے اے او من تعبد تو عبادت کس دی کر دی ہے؟ مت اے تے کہ مراد اسی بھی تو نماز کے دی دادی پڑھ دی تو نمازاں پڑھ دی رہندی ہے, حج زکات صدقے خیرات نہیں. مت کہ مراد اسی من تعبد پکار اور پکار اور لوڑا تک تینوں بھی پوندیاں ہو سن تو دس کس کو پکار دی رہندی ہے؟ اپنی مصیبتاں تے اپنی حاجتاں کس دی پکار کر دیے. تے جڑے اللہ دے نبی نے کو پوچھا نا من تعبد تے گوہ دا جواب سن, گوہ نو سمجھ آ گیا. تے آج دے اس گوہیرے نو سمجھ نہیں آیا. گوہ نو سمجھ مشرک ہے نا, مشرک نو تبت القابات اللہ قرآن اللہ نے قرآن دے اندر دیتے ہیں. اللہ 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 من تعبد تو کس نو پکار دی رانی تے او گوہ جواب دے من لگی تے آنکھیں لگی. من فی السماء عرشہ. سبحان اللہ. میں اس نو پکار دی رانی ہاں جدا عرش آسماناں دے اندر ہے.
وفی الارض سلطانہ تے زمین دے اندر جدی شاہیاں تے راج چلدا ہے وفی البحر سبیلہ سمندر دے اندر جدے راہ چلدے رہندے وفی الجنت رحمتہ تے جنت دے اندر جدیاں رحمتاں موجود ہیں وفی النار عقابہ تے جہنم دے اندر جدا غصہ موجود ہے تے عذاب موجود ہے میں اس کو پکار دیا نیا تے بعد آنکھیں لگی قد افلح من صدق یا رسول اللہ اچھا حضور نے کو پوچھا اے دس من آنا میں کون تے کو نے کو آکھیا انت رسول رب العالمین خاتم النبیین کو نے جواب دیتا تے آکھیا میں گواہی دینیا کہ تسی اللہ دے رسول بھی ہو تے آخری نبی بھی ہو سبحان اللہ رسول بھی ہو تے آخری نبی دیکھا گو گواہی پہ دے دی گو دا عقیدہ پکار کلی کس دی اللہ دی اللہ اکبر کبیرہ اظہار شان محمدی یہ بڑے واقع بڑیاں حدیثاں انہیں پڑھدا وجنا تے بہت ساریاں نے خیر میں تمہیں صرف اتنا دسنائی کہ شان محمدی بیان کرنی ہے تا یا قرآن کو سن یا حدیث سنے محبوب دے فرمان کو سن آپ کوشش کر سے تا خطا کھا سے آپ کوشش کر سے تا کہ کر سے خطا کھا سے اس واسطے گستاخ نہ بڑھ بے ادب نہ بڑھ قرآن پڑھ اس واسطے کہ قرآن تو ود میرے پیغمبر کی تعریف تک ادھائی موجود ہی کوئی سبحان اللہ اللہ اچھا اتنا مقام کیوں دیتا آخر کیوں دیتا کیوں اتنا جو مقام ہے کبھی کسی چیز تے اظہار ہو رہے ہیں کدی پہاڑ تے کدی پتھر تے کدی کنکر تے کدی درخت تے کدی کھجور تے تنے تے کدی کھانے تے کدی دودھ تے کدی پانی تے کدی جناب اٹھ تے کدی گدے تے کدی درختہ تے اور کدی گو تے مختلف جو اللہ نے میرے پیغمبر دے شان دا اظہار فرمایا ہے یہ کیتا کیوں اللہ ایک آخری گل سنو تے مر تھوڑی جان چھوڑ دے تھک تلے گئے ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک گئے ہو پیغام مصطفیٰ دلو بڑھ کے ویکھو بتا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله سبحان اللہ پیغام مصطفیٰ تھوڑی جی جھلک اصل کا استاد پیچھے بیان کر چکے ہیں تو سے تفصیلی بیان چھوڑ دیا چلو اے انتظار اتنا تک معاہدہ نہ ملے اللہ اکبر ادھر تک بھوک باقی رہا نہیں ہے نا یہ خزار تو ضروری ہے معاہدین واسطے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله سبحان اللہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد پڑھ دے پہ نا آئے فادعوا اللہ سبحان اللہ مخلصین لہ الدین پکار کلی سچی کس لیے اللہ لہو دعوت الحق سچی پکار کلے اللہ دی والذین تے انہاں دی پکار جنہاں دی تساں کر دینا تے اللہ فرماتا ہے لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال کلی تے سچی پکار او اللہ دی ایو تو میرے پیغمبر نے پتھر کھا کھا کے مسئلہ سمجھایا ہے ایو تو میرے پیغمبر نے تانے برداشت کر کر کے مسئلہ سمجھایا ہے جو کائنات والے ہو اپنی حالتاں دے اندر تے اپنی مصیبتاں دے اندر اگر پکارنا ہے تو صرف اسے کلے نو پکارنا ہے کیڑا هو الحی لا
الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین. اسے کلے نو پکارو جڑا ہمیشہ زندہ رہن والا، اس نے اندے کدی موت ہی نہیں آون لگی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، موت کا درکنار رہ گئی. اس نے اندے تک نیند بھی نہیں آتی، اس نے اندے تک اونگ بھی نہیں آتی. جڑا اتنیاں طاقتاں والا تے اتنیاں قدرتاں والا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وہ شاید مالک ساری کائنات کو روزیاں دیون والا بھی کلا اللہ، ساری کائنات کو روزیاں دیون والا بھی کلا اللہ، ساری کائنات کو پالن والا بھی کلا اللہ، مشکل کشا بھی کلا اللہ، حاجت روا بھی کلا اللہ. یہ تو میرے پیغمبر نے 24 سال محنت کی ہے، یہ تو میرے پیغمبر نے پیغام سنایا. ایک ویلے صفا دی چوٹی کے اوپر چڑھے تے آکھیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. من جو لا الہ کوئی نہیں الہ. الہ دا کیا معنی ہے؟ اسا صرف ایک کو معنی سمجھے الہ دا اکھے معبود جڑا ہے او الہ ہوندا ہے. حالانکہ الہ دا ایک معنی معبود بھی ہے، الہ دا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ دا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ دا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ دا ایک معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ دا ایک معنی مختار کل بھی ہے، الہ دا ایک معنی متصرف الامور بھی ہے، الہ دا ایک معنی رازق بھی ہے، الہ دا ایک معنی خالق ہے، الہ دا ایک معنی مالک بھی ہے، الہ دا ایک معنی داتا بھی ہے، الہ دا ایک معنی گج بخش بھی ہے، الہ دا ایک معنی لاجپال بھی ہے، الہ دا ایک معنی غوث العظم بھی ہے، الہ دا ایک معنی اولاداں دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی روزیاں دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی رہائیاں دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی شفاواں دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی مقدمیاں چوں رہائیاں دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی سنن والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی جانن والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی عزت دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی ذلت دیون والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی ساری کائنات کو پالن والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی ہر کسی کو جانن والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرن والا بھی ہے، الہ دا ایک معنی شفاواں دیون والا بھی ہے. یہ سارے معنی الہ دے. پتہ کے معنی ہو گیا کلمے دا، پتہ کلمے دا اے معنی ہو گیا لا الہ اے لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا مقیت الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا باسط الا اللہ، لا قابر الا اللہ، لا نابر الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب یہ سارے معنی الہ دے ہو گئے تو الہ کا معنی ہے نکلیا لا الہ الا اللہ، یعنی حاجت روا بھی کلا اللہ، مشکل کشا بھی کلا اللہ، غوث اعظم بھی کلا اللہ، گج بخش بھی کلا اللہ، داتا بھی کلا اللہ، دستگیر بھی کلا اللہ، غوث اعظم بھی کلا اللہ. والذین تدعون ہوتا ہے ساریاں صفتاں دا مالک تے جنہاں نوں تساں پکارتے رہندے ہو تے جنہاں نوں تساں بلاندے رہندے ہو. کوئی لاہور والے نوں بلاندا ہے، کوئی سیال والے نوں بلاندا ہے، کوئی بغداد والے نوں بلاندا ہے، کوئی کسی نبی نوں بلاندا ہے تے ولی نوں بلاندا ہے، کوئی غوث نوں بلاندا ہے تے قطب نوں بلاندا ہے، کوئی اولاد نوں بلاندا ہے تے اوتار نوں بلاندا ہے، کوئی فرشتے نوں بلاندا ہے تے جن نوں بلاندا ہے، کوئی نوری نوں بلاندا ہے تے ناری نوں بلاندا ہے، کوئی عرشی نوں بلاندا ہے تے فرشی نوں بلاندا ہے. اللہ
والذین تدعون جنہوں تسی اللہ تو چھوڑ کے بلاندے رہندے ہو تے پکاردے رہندے ہو تے سوڑتے رہندے ہو تے سجدے رہندے ہو آؤ ذرا میں تم دسا اپنا پیغام ما یملکو اپنے کفنا دے بھی مالک کوئی نہیں جڑے ویلے دنیا کو چلے گئے بدونا دی تار منقطع ہو گئی دنیا کے اندر حالات وہ نہیں جان دے اللہ اللہ یہ تو میرے پیغمبر نے پیغام دیتا ساری زندگی میں اس کا خلاصہ عرض کرتا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب تو پہلی چیز ایک سیو مالک کلا اللہ مالک کلا اللہ 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 ہی مالک ہے وللہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو علی کل شیء قدیر وہ کلا اللہ ہے جڑا مالک ہے تے اللہ دے جنہاں نوں تساں پکارتے ہو او میرے پیغمبر دنیا دے اندر بڑا اندھیرا عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو چلے گئے 650 سال کا عرصہ گزر گیا کسی نے جن کو الہ بنا لیا کسی نے فرشتے کو الہ بنا لیا کسی نے قبر کو الہ بنا لیا کسی شجر کو الہ بنا لیا اور میرا پیغمبر چلو جا کے میری توحید دیاں دہائیاں دیو کہ میرے توحید دیاں گواہیاں دیو اللہ نے پیغمبر دنیا سے تشریف لے آئے کہ اللہ نے آ کے آکھیا اللہ نے پیغمبر نے آ کے آکھیا اور جنہ جنہ دی اتے تسا آسر نے امید لا کے بیٹھے ہو والذین تدعون من دونہ ما یملکون تے سورہ سوا دے اندر اللہ کہا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون سبحان اللہ بولو لا یملکون ملک دا معنی ہوتا ہے اختیار ملک دا معنی ہوتا ہے اپنے اختیار دے اندر کوئی چیز ہوئے اے رومال میری ملکیت میرے کل کوئی بندہ منگنا ہے اے میں اس کا مالک ہاں میرا دل کرے تے میں اس کو دے دیواں میرا دل نہ کرے تے نہ دیواں لیکن جیڑی چیز دا میں مالک نہیں اے کرسی میرے کل کوئی بندہ منگے میں کیویں دے سکدا میں تا کرسی دا مالک ہی نہیں ہاں تے اللہ آتا ہے آؤ میں تانوں دساں اے شرک دا پہلا چور دروازہ ہے جتوں شرک تواڈیاں زندگی دے اندر داخل ہوتا ہے تے میرے پیغمبر دا پیغام ہی ہوئے کہ توحید منو تے شرک نو چھوڑ دیو تے شرک کیویں آندا ہے انسان دی زندگی دے اندر شرک بعد جاندا ہے پہلے اے عقیدہ آندا ہے کہ پہلے اے عقیدہ شیطان دل وچ پیندا ہے کہ اللہ بھی مالک تے اے بھی مالک اے شیطان پہلے اے سیڑھی تے قدم رکھنا ہے ہاں اللہ بھی مالک تے اے بھی یعنی جویں او دے کولوں منگیا جا سکدا ہے انہاں دے کولوں بھی تے اللہ نے قرآن وچ واضح دسیا سورہ سبا دے اندر اللہ نے پیغام مصطفیٰ نو نقل کیتا تے آکھیا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض آؤ میرے کو پوچھو میرا ایک دعویٰ ہے کہ حق اللہ مالک میں ہاں قل اللہم مالک الملک میرے تو علاوہ مالک کوئی نہیں جنہاں نو تسا مالک سمجھ دیو لا یملکون مثقال ذرۃ سبحان اللہ ساڑھے استاد فرماتے ہیں ذرہ اللہ لفظ بولے ہیں ذرہ عربی وچ بھی ذرہ تے اردو وچ بھی فارسی وچ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ اے ہر زبان وچ مشترک لفظ ہے جنوں سمجھنا مشکل نہیں اللہ او لفظ بول کے سمجھایا تے آکھیا جنہاں نوں تساں پکار دے تے بلاندے رہندے ہو ایک ذرے دے بھی مالک نہیں بے شک اللہ جزاک اللہ ایک ذرے دے بھی مالک اے پہلا عقیدہ جتوں شرک داخل ہوتا ہے پہلا دروازہ اس کو بند کرو پیغام مصطفیٰ اس کو بند کرنا ہے تے بند کیویں ہونا ہے جو مالک ہون دا عقیدہ کلے اللہ واسطے رکھنا ہے تے عقیدہ رکھنا ہے کہ مالک وہ کلا اللہ ہے اس کو علاوہ اور کوئی مالک نہیں اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ سارے آپ کو سبحان اللہ قرآن دی آیت ہے قرآن دی گل ہے میں پڑھا تاوی سبحان اللہ او پڑھے تاوی سبحان اللہ شخصیت پرستی تو ہونی نہیں چاہیے
اللہ اکبر کسی کو چیز تاں ہی منگی ویندی ہے نا جو اس شاید اگے ہوئے تے اے جڑی کٹ دیو اساں نہیں کٹتے قرآن کٹتا ہے لا یملکون مثقال ذرہ اللہ دا نہیں مالک جنا مالک نہیں تو بات انہاں کو منگنا ٹھیک ہے نہیں بالکل ٹھیک نہیں بات کیوں لوگ منگ دیں قبراں والے کو اولاداں شفاواں پیٹ وچ درد کمر وچ درد تے پیر دے کھارے چلو اولاد لینی ہے تے سلطان باؤتے یہ دنیا کیوں در در بھٹک رہی ہے اللہ دا لا یملکون اے تا مالکی تے جڑا مالک نہ ہوئے او کول منگنا تے بے وقوفی ہے لہذا اے بے وقوفی نہ کرو منگو اس تو جڑا مالک ہے اور مالک کلا اللہ دوجا یہ ذہن چوندا ہے یار مالک نہیں تو کم از کم مالک دا شریک ہوئے نا شراکت ہوئے ساج کھاتا ہوئے مڑی امید ہوندی بھی کم بڑھ ویسے ساج کھاتا اللہ دا اے شرک دا دعا رستہ ہے آؤ پیغام مصطفیٰ سنو اے میرے نبی اس نو بھی بند کر اس دروازے نو کہ شرک اس چور دروازے چو نہ بڑھ کے مومنہ دے ایمان نو خراب کرے تے اعلان کر دیو میرے پیغمبر قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لوگو آؤ ذرا میرے سامنے پکارو تے بلاؤ انہاں نو کون ہے جڑا اللہ تو علاوہ مالک بنن والا ہوئے لا یملکون میرا پیغام اے ہے کہ وہ مالک نہیں تے دوسرا درجہ اس شریک ہوئے تے ساج کھاتا ہوئے اللہ دے مالہم فیہما من شرکن انہاں دا میرے نال شراکت علاوی معاملہ کس دا اجنہ لوگ پکارتے نبی ہوئے ولی ہوئے جو بھی ہوئے اللہ دا مالہم فیہما من شرک اے میری اس ملک دے اندر شریک بھی کوئی نہیں جدہ شریک نہیں تو بات مگنا ٹھیک ہویا بات ٹھیک ہے اگر شریک ہوئے بندہ تے مڑ امید ہوندی بھی یار اس کل نہیں مل جاتا وہ دے کل مل ویسی اتاسی بھی مندے ہیں کہ شراکت اگر ہوئے تو بات کم دے بڑھن دی امید لیکن اتنے کہ کنا اللہ آتا ہے مالک بھی ہے کوئی نہیں تے شریک بھی کوئی نہیں اللہ اکبر ایک بار کھلو ہوتے سے اللہ اکبر مالہم فیہما من شرکن جڑے ویلے مالک کوئی نہیں کر سکدے نہیں دے سکدے نہیں سن سکدے نہیں شفاواں بھی نہیں دے سکتے لوگ بڑی عجیب گلاں کردے آخر نبی دا کرتا شفا دے سکتا ہے تے نبی کیوں نہیں شفا دے سکتا او یوسف علیہ السلام بھیجیا کرتا میرے یوسف علیہ السلام بھیجیا میرے باپ دی اکھاں تے پاؤ یعقوب علیہ السلام دی اکھاں تے میرے باپ دی اکھاں تے سٹو تے او بینائی واپس آ جائے گی لوگ آدھے کہ نبی دے کرتے شفا دے چھوڑی تے نبی شفا کیویں نہیں دے سکتا بھلا تو لوگ لائے چل نعرے مولوی صاحب کی تیاری پکی ہو گئی اللہ اللہ حالانکہ یہ صرف یوسف علیہ السلام نبی ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے اس تو اچھے درجے دین کہ اس تو گھٹ درجے دین باپ دا کوئی بھی مقام اونچا ہے باپ نبی تے جے اگر نبی دے کرتے شفا ہوندی تا وقت مڈوں اکھاں دی بینائی ونجی نہ ہا سبحان اللہ اپنا کرتا تا آپ پاوے ہا نا کمال نہیں ہوگی لوگ دی عقل دی بھی لوگ بھی ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے سبحان اللہ مانا اللہ تو شریکہ تو پاکے شفاوہ دیمن والا کرتا نہیں ہمیں نبی دا ہوئے یا ولی دا ہوئے جس دا شفاوہ دیمن والا کلا اللہ مشکل کشا اے خدا اے خدا مشکل کشا اے خدا اے خدا اللہ اکبر تے جانت والا بھی اللہ اللہ وہ دے وچ کوئی شریک کوئی نہیں ہے کوئی شرکت نہیں اللہ کوئی نہیں جانتا
کہ یوسف علیہ السلام او تو کرتا چلے یعقوب علیہ السلام تے گھر بیٹھ کے آدن انی لا اجد ریح یوسف، میرے پترو اگر تسی میرے نقصان عقل دی نسبت نہ کرو نا تو میں نو علی یوسف دی خوشبو کہ نبی علیہ السلام غیب جان دیں او 40 میل دور 1000 میل پہ ہے کرتا اتو چلے تے یعقوب پیغمبر نو پہلے پتا چل گئے اللہ اکبر یعقوب پیغمبر نو اے 40 سال رومن تو بعد پتا چلے ہے تے جڑے کولوں جھولی چکھو کے بھرا لے گئے تے 3 میل تے کنان دے کھوے چ یوسف پیا اوتھے تے یعقوب پیغمبر نو پتا نہ چلیا متے کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے اس کو کوئی جاندا نہیں، ہاں جتھے اس دی کوئی مصلحت تے حکمت ہوے او اپنی مرضی نال دس دیندا ہے، او دسن تے آوے تے او کرتا اتھوں چلے تے اتھوں دس دیندا ہے تے جے دسن تے نہ آوے تے کول 3 میل تے پیا ہویا یوسف بھی ہوے تے پتہ چلدا نہیں۔ لیکن لوگ العوام کل انام لوکاں دا آخنا دی با استاد جی کمال کر دیتی تسی اللہ اللہ سبحان اللہ آپ کو چاہے کوئی سبحان اللہ اور تھکی سبحان اللہ پیغام مصطفیٰ اللہ کلا مالک وہ مالک کوئی نہیں اس دا کوئی شریک بھی کوئی نہیں تے تیسرا اے ہوندی ہے ذہن چل یار شریک بھی نہ ہوئے کم از کم اس دا کوئی مددگار ہوئے او دا کوئی تعلق ہوتا ہے نا مالک دا مددگار ہوتا ہے نا مالک دا مددگار ہوتا ہے نا تعلق ہوتا ہے چل یار او مددگار مطلب کوئی کم کرا دے تے اللہ کیا مالہم منہم من ظہیر اس دا مددگار بھی کوئی نہیں مدد دی لوڑ تا انہوں پوے جڑا محتاج تے بے بس تے کمزور تے ضعیف ہوئے تے اودیاں طاقتاں اللہ اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سبحان اللہ اس کو مدد دی کسی دی لوڑ ہے نہیں لوڑ لہذا اس کا کوئی مددگار اللہ فرمایا میرا پیغمبر اپنا پیغام سنا تے شرک دا تریہ گیٹ بھی بند کرتے دنیا کو دس مالک بھی کوئی نہیں مالک دا شریک بھی کوئی نہیں تے مالک دا مددگار بھی اس کائنات کوئی نہیں۔ ایک آخری رہ گیا کہ مطلب کوئی سفارش کرے مالک دا تعلق نہ ہوئے مددگار چلو نہیں انجل دوستی ہے تعلق ہے تے انہوں ملو یار او کم کرا دے گا اللہ کیا لا تنفع الشفاعت عندہو الا لمن اذن لہو اور میرے کول ایک کہلی تے جبری سفارش بھی چل دی نہیں سفارش کسی دی تا چل دیئے الا لمن اذن لہو جس نے میں آپ اجازت دیواں تے جے میں اجازت نہ دیواں تے کوئی بھی چھڑوا سکتا اللہ کل اللہ شفاعت جمیعہ ساری دی ساریاں شہیاں دا مالک ہوئے وہ شفاعت دا حق دے گا جس کرنی ہے وہ بھی اجازت لے گا تے جس دی ہونی ہے سفارش اس دی بھی اجازت کون دے سی اللہ۔ ایک 4 دروازے کی تو شرک داخل ہوتا ہے یا مالک بندہ منگدہ چیز نہ یا مالک ہوئے یا مالک دا شریک ہوئے یا مالک دا مددگار ہوئے یا مالک دا دوست ہوئے تے سفارشی ہوئے فرمایا لا یملکون مالک بھی کوئی نہ جنہوں پکارتا ہے شریک بھی کوئی نہ مالہم فیہما من شرک مددگار بھی کوئی نہ مالہم منہم من ظہیر تے سفارشی بھی کوئی نہ کیونکہ لا تنفع الشفاعہ جلے اس دے کو کوئی منوا نہیں سکتا تے مر کسے دا ہارا تے واسطہ وسیلہ دین دی کوئی ضرورت ہے بولو نہیں ہے او تاں ہی او کردا ہے جس نے اس دی اپنی چاہت ہوندی ہے کوئی اپنی چاہت او دے اوتے مسلط نہیں کر سکتا اپنی چاہت کوئی اس دے اوتے مسلط نہیں کر سکتا لوگ آتے کہ نبیاں ولیاں دی چاہتاں نال بھی ہوندا ہے بہت کچھ ہوندا ہے حضرت عمر چاہت کی تھی
ایتھے مقام ابراہیم تے یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے چاہت جڑی ہے اس کو جاری کر دیتا تے پوری امت بھی پڑھ دی ہے، لہذا ثابت ہو گیا نبی دی چاہت ہوئے تے نبی دے غلام دی چاہت بھی مننی ویندی ہے تے نبی دی چاہت کیوں نہیں؟ او میرے بھائی اے مسئلہ نہیں، نہ عوام نو گمراہ کرو اللہ دے در کو ہٹا کے، کیوں غیر اللہ دے در دا سوالی بنا دے ہو؟ اللہ اللہ اصل مسئلہ اے نہیں دی چاہت تے اے بھی آئی کہ میرے امت دے مولوی لڑن نہیں آپس آئی چاہت اللہ دے نبی دی بولو ہائی، لیکن لڑتے پہن کے نہیں لڑتے پہن موڑ چاہت پوری ہوئی۔ اللہ حضور علیہ السلام دی بڑیاں چاہتا اللہ جتھے مصلحت سمجھی اس کو پورا کر لیا، اس کو قبول کر لیا، جتھے مصلحت نہ سمجھی اللہ نے اس کو پورا کرتے آوے او شیطان دی چاہت نو پورا کر لے، جیسا کیا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مہلت قیامت تک اللہ کا مان مہلت نہ پورا کرتے آوے تے نبی دی چاہت نو بھی پورا نہ کرے۔ اس واسطے چاہت کوئی اپنی اللہ تے مسلط نہیں کر سکتا، ایو تا پیغام مصطفیٰ ہے۔ آج ایسا کیا کیتا، آج ایسا صرف شان مصطفیٰ، شان بھی چلو قرآن و حدیث جو نہیں تو گل آئی، لوگ تا اپنے کو تماشے آئے دن نوے تو نوے پہ کر دن، اے سوشل میڈیا تے فیس بک تے ویکھو بندہ کننوں ہاتھ لاندا ہے اللہ دی قسم ہے کہ حضور پاک دی امت نے آج حضور دے نام کے کیتا، لوگ ڈانس پہ کرتے ہیں، نچدے پہ، لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہو کے وہ لائٹنگ تے راتی جی میں پارکچ بنیندہ ہے تے او ایک دوے میں اپنے نمبر پہ دین دین تے اے آدھا میلاد النبی کرتے لوگ وہ کرتے نے۔ اس واسطے پیغام مصطفیٰ ایوے لا الہ سبحان اللہ، ایک باری آپ چھوڑو آخر کو نہیں نہیں لا الہ الا اللہ، جس پیغام نہ من سے تے صرف شان دی رٹ لے سے اللہ دے اس شان دے مقام تے اس میلاد دی مینوں ضرورت نہیں، اے شان تا ابو لہب بھی منایا، بے شک اے میلاد تا اس نے بھی منایا، لیکن مشن رسالت تے پیغام رسالت کا انکار کیتا تے اللہ کیا تبت یدا ابی لہب و تبا، سبحان اللہ، لیکن کس نے اللہ میلاد نہیں منایا لیکن مشن رسالت اپنایا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر کرار، طلحہ زبیر، سعد سعید، خبیب خباب، پیغمبر دے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جنہوں نے میرے پیغمبر دے پیغام نو پہنچایا تے پیغام نو منیا تے حضور دے پیغام نو اپنا لیا، وہ زندہ ہو گئے، جاوید ہو گئے، دنیا جہاں دے تذکرے ہو گئے، انہاں دیا شانہ نو اللہ اتنا اونچا کر دیتا، ودھا دیتا تے جنہ مشن نو چھوڑ کے صرف جشن تے زور دیتا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ہن جشن میلاد منا کے جہنم اس کیا کھلوتا ہے نا، آدھے جنے آکھوں میں ایک انگلی چو پانی ملدا رہا، لیکن ہائی مولوی کتھے جنت، اے میلاد منانے والا کتھے گیا؟ جنت، اللہ اللہ۔ لہذا اس ربیع الاول دے اندر ایو کرن دی چیز ہے کہ پیغام رسول اللہ مضبوطی نہ پکڑو، اگر اے نہیں نا کبھی پار لگ سکتے۔ تو میں ایک حکایت اکثر سناتا ہوں، میں ساتھ چند دوست ہیں وہ کشتی سوار ہوئے، بابے اور ریحان ملا انہوں نے چھیڑیا رستے چ، بابا جی انگلش پڑھی ہوئی ہو؟ بابے آکھیا میرا پتر میں نے انگلش کتوں آندی ہے؟ نہیں پڑھی، کہ سائنس نہیں، جغرافیہ نہیں، بایو نہیں،
اس کیا بابا تو پڑھیا کہ تو ادھی زندگی بنائی ہے تھوڑی جی کشتی اگا گئی نا تے ہج کولے کھاویں لگی تے بابے پوچھیا پترو تیرا کی آندی ہے تیرنا جان دے ہو آخر لگے نہیں اساں تا کوئی نہیں فرمایا تانوں سائنس آندی ہے بایو آندی ہے تیراکی نہیں آندی کہ میں سائنس نہ پڑھ کے ادھی زندگی بجائی ہے تے تساں تیراکی نہ سیکھ کے اج پوری زندگی ڈبائی ہے اس ہماری چال سے او نکل گیا تو سارے ڈب گئے سب کچھ موجود آ لیکن جس شے پار لاونا او کوئی نہیں تے او بچ سکے آج ساڈے کول ہر چیز موجود ہے جس شے سانو پار لاونا ہے او ساڈے کول کوئی نہیں اور او کیا ہے پیغام محمد رسول اللہ پار کس لاونے بولو پیغام محمد رسول اللہ اس واسطے کرن والا کام جے نال پار لگنا نہیں وہ اللہ دے محبوب دا پیغام ہے جتنے تک اس نو اپناؤ کے نہیں اتنے تک کبھی نجات ممکن نہیں ہے اللہ تو دعا ہے اللہ شام محمد نو بھی من کے تے اس کے نال محبتاں زیادہ کرن دی توفیق نصیب کرے تے پیغام محمد رسول اللہ نو بھی من کے ساری زندگی اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ اکرام دا بندوبست اکرام دا بندوبست ہے ماشاءاللہ لنگر نہیں کیوے دعا کراؤ اچھا ہے اپنے بزرگ کے آج نور محمد صاحب انہوں نے ایک اعلان ہے سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ درس ہر مہینے ہوتا ہے تھے اس مسجد ماہانہ درس تسی آج جی میں ذوق شوق نہ تشریف لے بڑا دل خوش ہویا تو دیکھ کے تے کوشش کرو اے سیرت دیا محفلاں اے ہر مہینے سجاؤ مہینے بعد ایک گھنٹہ ڈیڑھ دینا اللہ کے قرآن واسطے کوئی بڑی بات نہیں ہے لہذا قرآن دیا جنہاں محفلن آباد کرسو انشاءاللہ اللہ توڑیا گرم آباد فرمائے کرو گے کوشش انشاءاللہ ہر مہینے اسے شوق اور ذوق نہ تشریف لیاؤ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم خصوصی طور پہ سارے واسطے دعا لیکن خاص طور پہ اپنے انہاں جواناں واسطے ضرور دعا کیتی کرو بزرگ حضرات جنہاں نے تھوڑے اس ماحول دے اندر پوری ایڑی چوٹی دا زور لگا کے یہ پروگرام منعقد کر دیں اور توحید و سنت دا ایک جذبہ انہوں نے دلہ چھ بھروایا انہوں نے نوجوانہ واسطے خاص طور سے بھائی جاوید دیگر انہوں نے احباب قاری صاحب کا بھائی عبدالرحمان صاحب دیگر یہ جتنے نوجوان انہوں نے واسطے خاص طور سے دعا کرو اللہ انہوں نے استقامت بھی نصیب فرمائے اور انہوں نے خدمتوں کو قبول فرما کے دنیا آخرت انہوں نے واسطے ذخیرہ بنائے بارش واسطے بھی دعا کرو اللہم اسقنا غیثا مغیثا اللہم امطر علینا مطر الرحمت من السماء اللہم امطر علینا مطر الرحمت من السماء اللہم امطر علینا مطر الرحمت من السماء بیمارہ واسطے بھی دعا کرو یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم آمین برحمتک یا رحمت